الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز محترم المقام حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، حجاج کرام، سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ باری تعالیٰ کا بے انتہا ہم سب پر احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہم اور آپ کو شعبان معظم کی آج پہلی جمعہ کے اندر شرکت ہونے کی رب تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ حضرت قبلہ صاحب آج دوبارہ ہمارے سامنے خطاب فرمانے والے ہیں. یہ ہم تمام کے لیے ایک بڑی سعادت کی موقع ہے، ایک تو زیارت کرنے کا بھی موقع ہے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان ساعتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کے اندر ہم سب کا ذریعہ نجات بنائے. معزز سامعین اکرام، میں حضرت قبلہ صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ اپنا خطاب کو پیش فرمائیں. بسم اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فهذا الإسلام
فضیان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It is great opportunity for me, a great honor for me to have with you again on this blessed day. My brothers, I'm very lucky, and you people are lucky that you, the one, follow the Prophet's ways. And Allah subhanahu wa ta'ala, the glorious one, the adventurous one, the most merciful, the most compassionate, and the King of the Day of Judgment, he mentioning in the glorious Quran that every single word of the Quran is guidance for humanity. So in the very beginning chapter, the first chapter, Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mentions regarding to the qualities of the perfect believers. As we say, moment, what is the qualities of the moment and what is the requirement of the moment to attain the Allah's divine reality and Allah's love and the love of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. So Allah subhanahu wa ta'ala, the glorious one, mentioned regarding to the perfect believer's quality, who believe, who attain the reality and who attain the love, real love and satisfaction of Allah subhanahu wa ta'ala, having following qualities. So you can say that is the perfect believers. And regarding to this, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Believe in unseen. The first quality of the believers and the perfect believers is believe in unseen. As we believe that there is one God. We didn't see, but we believe as our Prophet Muhammad mentioned. Bow your foreheads in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't go through the idols. If you get the real direction and destination and reality, and if you need the prosperity in your life and satisfaction in your life, you just believe unseen that there is one God. He who is the creator and the lovers of all the creatures. And the second thing, after believing this, believe in unseen. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. And steadfast in your prayers. That is the second quality of the perfect believers. To keep your prayers regularly, the 5 times prayers, that is the compulsory for the guidance part for your success in the future life. So you have to adopt, that is the order of Allah subhanahu wa ta'ala, being the perfect believers. And the third thing is to give charity. If you, Allah bestowed you, have given you the highest rank, wealthy persons, that is your duty to give something in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And there are all further descriptions regarding to the perfect believers, but this is very important. And the third thing is, believe all the Allah subhanahu wa ta'ala given the Holy Book regarding to the Old Testament, New Testament, and in the Quran and Quran Azim, the last and the perfect guidance book for the entire humanity. Believe in that and believe on the day of judgment. So those who practice on these things, they are the perfect believers, and Allah subhanahu wa ta'ala says they are successful. They are successful. So we are being a lover of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is our duty to love with the core of your heart. And there are many Quranic verses regarding to the loving of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it is necessity of your iman. I want to quote the one of the standard verses. Nobody can challenge Allah subhanahu wa ta'ala, the glorious one, mentioning in the glorious Quran for the betterment, for the better guidance of the humanity and the believers. Allah says, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Subhanallah. What's the meaning of that glorious word? If you need the nearness of the Almighty Allah, if you need the love of the Almighty Allah, you have to adopt the way of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almighty Allah will guide you. This is a common translation. That's the only way of guidance, the only way to attain the reality, the only way to attain the destinations, the only way to make your life satisfied, the only way to get the blessing of Almighty Allah. That is the way of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As the Prophet is the leader of the prophets and the leader of the entire human race and the mercy for entire human race up to the last day of this on this world, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you adopt that way and if you have a great respect to that Prophet, then you go to pray for 5 times, give charity, respect your neighbors, respect your elders, love and affections with your smallest, with your children, so Allah will bless you inshallah. And that is my view, and this I want to just come over here only to introduce you and to awake your hearts and to make clean in your mind. That is, you must think that if you need Allah's blessing, is only the way of the Prophet. Regarding to the Quranic verses, there are many other verses. O humanity, Allah subhanahu wa ta'ala says, O believers, O Prophet, say to the believers, if you have your fathers, your mothers, your businesses, if you have in your businesses, you fear loss in your businesses, you have a good houses, more dear to Allah than ready for His commandment. Allah mentioned, you must become a perfect believers, that is one, believe in oneness of Almighty Allah and the love of the Prophet. There are many, if you practice this way, so Allah will bless you different nights, awarded you by the different nights. The previous days when I came over here and we celebrated the 27th Rajab Sharif, the one of the blessed and glorified nights. And know that in this month, on 15th of Shaban, Allah blessed another night. Be open to everybody, every worshipper. And it is in the Quran, it's mentioned in the Quran. In this blessed night, in this blessing night, in this highly recommended night, Allah decreed the every matter of ordainment. آپ کو سمجھ آئی کہ اس برکت والی رات میں شعبان کی 15th آف شعبان اللہ تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا؟ قرآن عظیم سورہ الدخان میں رب نے اعلان کر دیا. کیا اعلان کیا؟ کہ اس برکت والی رات کو جتنے بھی آئندہ سال کے لیے جو حکمت والے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے حکم عطا فرما دیتا ہے. ہماری زندگی کے متعلق, ہمارے رزق کے متعلق, اور جو آنے والا ہے اس کے متعلق, اور جو جانے والا ہے اس کے متعلق. اور جو اس رات کو, شعبان کی رات کو, there are many hadiths regarding to the blessing and the greatness of that night. حضرت آقا مدنی تاجدار فرماتے ہیں کہ اس شعبان کی رات کو جب یہ رات گزرتی ہے, جب اس کے بندے اس کی بارگاہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سجدہ ریزیاں کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, نوافل پڑھتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, ذکر و فکر میں گزارتے ہیں, اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنا جلال پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر نظر فرماتا ہے, یہ حدیث میں آتا ہے. اور دوسری حدیث بات سیدنا حضرت امام حسن بصری سے روایت ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے 70 کے قریب صحابہ اکرام سے یہ روایت سنی ہے, اور یہ خوبصورت صوفی اپنے وقت کا یہ روایت کرتا ہے. حسن بصری فرماتے ہیں اس رات کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے پہ 70 بار رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے. سبحان اللہ. جو اس رات کو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتا ہے, جو اس کی رضا کی خاطر اپنی زندگی کے معاملات کو چھوڑ کر میرے ذکر میں, میری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریزیاں کرتا ہے, رب کہتا ہے کہ میں 70 بار نگاہ ڈالتا ہوں, اور ہر نگاہ پہ 70 بار بخشش کا پیغام دیا جاتا ہے, انعامات سے نوازا جاتا ہے, بخشش سے نوازا جاتا ہے, اور اس سے سب سے کم جو عمل ہے وہ اس کی مغفرت کا پیغام لیا جاتا ہے.
یہ کتنا بڑا کرم ہم پہ ہے. It's an uncountable blessing for us due to the perfect believers of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کے کرم کا صدقہ ہے, یہ نبی رحمت کی اداؤں کا صدقہ ہے. اس نبی سے وفا کرنے والوں, جب ان کی اداؤں کو اپنے سینے میں بسا لو گے, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا فیض تمہارا استقبال کرے گا, تم پہ انعام کا فیضان دیا جائے گا. اور یہ شعبان, یہ 5 ایسی راتیں, یہ بھی حدیث میں ہے. یہ میں جو بات کرتا ہوں میں حدیث کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے, اس لیے کہ ہمیں ہمارے ذہنوں میں بات آ جائے, بلکہ منقسم ہو جائے, بلکہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ embedded یعنی روٹڈ ہو جائے, کہ وہ جڑ پکڑ لے کہ یہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے یہ برحق ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا. کہ 5 بیسٹ نائٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایوارڈ کی ہیں ڈیو دا گریٹسٹ اینڈ ایگزیکٹو پرسنالٹی آف دا پروفٹ محمد. ان میں 8, 9 اور 10, 8, 9 اور 10 یہ بڑی برکت والی راتیں ہیں. عید الفطر کے رات والی جو پہلی رات چاند, یہ برکت والی رات ہے کہ جب روزے رکھ کے اس کا بندہ اس کی خاطر دن کو بھوکا بھی رہتا ہے, پیاسا بھی رہتا ہے, دنیا کی نفسانی جو ہے خواہشات سے بھی دور رہتا ہے, اور اپنی پیشانی کو الہ کے سامنے جھکاتا ہے. اس رات کو بھی بڑی عظمت والی رات قرار فرمایا. اور یہ 15ویں شعبان جو آ رہی ہے میرے دوستو, اس رات کو بھی کہا یہ برکت والی رات ہے. یہ 5 راتوں میں اس کی جو عبادت کرتا ہے, اس کا ذکر کرتا ہے, اسے یاد کرتا ہے, اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے, نبی رحمت میرے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے, سلام پیش کرتا ہے, رب کہتا ہے کہ میری جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ کتنا بڑا انعام ہے, یہ کتنی بڑی برکات ہمیں یہ آشکار, یہ اوپن نائٹس ہیں. سم نائٹس آر ہڈن, لیلۃ القدر اسے چھپا کے رکھ دیا ہے. یہ جاؤ اس رات کو ڈھونڈو, لیکن میرے نبی کے غلاموں کے لیے کچھ انعام رب نے سامنے پیش کر دیے ہیں. یہ رات جو ہے یہ بتا دی گئی کہ یہ بخشش والی رات ہوگی. اس رات کو حدیث میں آتا ہے جب شام ہوتی ہے تو آسمانی دنیا پہ اعلان کر دیا جاتا ہے, رب اعلان کرواتا ہے کوئی بخشش والا, آئے میں اسے بخشش عطا فرما دوں, ہے کوئی توبہ کرنے والا, آئے میں اس کی توبہ کو قبول کر دوں. یہ کتنا بڑا انعام, یہ صبح تک اعلان ہوتا رہتا ہے, اور بخشش والا وہی ہوتا ہے جو پریکٹس کرتا ہے according to the will of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی اداؤں کو اپنانے والوں. اور یہ انعام ہے. میں ایک رسالہ کشاریہ کا حوالہ نزہۃ المجالس میں اس کی روایت لکھی, ون آف دا اتھینٹک بک, اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ریگارڈنگ ٹو دا درود شریف, ریسیٹیشن آف درود شریف, دا بلیسنگ آف درود شریف, اس کے متعلق یہ حدیث یہ کوٹ کی گئی انہوں نے. اور اس کے متعلق لکھا گیا کہ آج کی جو رات آئے گی نا 15ویں, اس رات کو بیٹھ کے تسبیح کرو گے نا, نمازیں پڑھو گے, نفل ادا کرو گے, قبرستان میں جا کے اپنے لاحقین کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو گے, نبی رحمت کے اس حکم کے مطابق جب یہ سارا عمل کرو گے تو پھر نبی کی بارگاہ میں درود پڑھو گے تو رب ساری عبادتوں کو قبول فرما لے گا, بائنڈ اپ کر لے گا ساری عبادتوں کو. تو یہ کہا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے, یہ بھی اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں اور رسولوں میں سے, نبیوں میں سے. اب ان کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں, نبی کا کیا مقام ہے, رسول کا کیا مقام ہے, مرسلین کا کیا مقام ہے, ان تمام میں پھر سید المرسلین کا کیا مقام ہے. وہ ایک ہی ہستی ہے, that is the personality of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے روایت کہ آپ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کو کہا کہ اے موسیٰ کہ میں نے تمہیں کتاب بھی عطا کی, امت بھی عطا کی, پھر 10,000 زبانوں کی لغات کی قوتیں بھی عطا فرمائیں, 10,000 بولیاں بولنے کی قوتیں بھی عطا فرمائیں, اور پھر اپنے ساتھ ہم کلامی کا یہ شرف بھی حاصل کیا. لیکن پھر بھی شان محبوبیت, the beloved one personality in the rank, شان محبوبیت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تو میرے محبوب آنے والے نبی پہ درود و سلام کا ہدیہ نہ پیش کرے. یہ اسٹینڈرڈ was given by the Allah subhanahu wa ta'ala, یہ کسی اور کا نہیں, اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ میرے محبوب پہ درود پڑھو گے تو انعام حاصل ہوگا. آج آپ دیکھو آج جمعۃ المبارک ہے, اہل ایمان کے لیے یہ جمعے کا دن بھی جو ہے عید کا دن ہے, عظمت والا دن ہے,
اور اس دن کو جو کثرت سے میرے آقا کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے کملی والا سنتا بھی ہے اور اسے عطا بھی کرتا ہے. یہ کرم ہے, یہ کوئی قصہ کہانی نہیں. That is the authentic hadith and narrated by the one of the best companion of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حضرت امام جو ہے دردا سے یہ روایت ہے کہ جمعے کے دن جو کثرت سے میری سرکار پہ درود پڑھتا ہے کملی والا سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. یہی ایک میسج ہے میرے دوستو. اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا کے ساتھ سچی محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اور یہ جو 10 دن میں نے گزارے جانی بھائی کے ہاں اور مختلف گھروں پہ جا کر ذکر و فکر کا اظہار کیا گیا, میرے دوستو میری بخشش کا یہ سما. میں آیا ہوں اپنی بخشش کے لیے. اگر مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو مجھے معاف کر دینا. اور میں آپ کے لیے ہر محفل میں یہ دعا کروں گا کہ مولا کریم تو نے جو ہماری زندگی عطا فرمائی ہے, اٹ از انسرٹن لائف, کیا پتا باہر جائیں کیا ہو جائے, لیکن جو لمحے میری سرکار کی محبتوں میں گزریں, تیرے محبوب کے ذکر میں گزریں, تیرے محبوب کے لائے ہوئے پیغام اور قرآن عظیم کی گائیڈنس میں گزریں, مولا کریم ان لمحوں کے صدقے مجھ پہ بھی اور ان پہ بھی کرم فرما دینا. نیوزی لینڈ میں بسنے والے اور فجی کے یہ مسلمان, پاکستان کے, ساؤتھ افریقہ کے, میں نے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دین کے ساتھ کس طرح وفا کی ہے. اس مادیت پرست ملک میں بھی اپنے نبی رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں, نبی کے دنوں کو یاد کرتے ہیں, نبی کے بتائے حکم پہ اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں. مولا کریم اس نبی رحمت کے ساتھ ہم وفا کرنے والے ہیں جو نبیوں کا سردار ہے, بلکہ مختلف انبیاء بھی ان کے امتی بننے کی رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. اس نبی رحمت سے وفا کرنے والے جس کی خاطر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اس پہ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر رب سے کیا مانگا تھا, کیا دعا کی تھی. یہ قرآن کو پڑھ کے دیکھنا کہ ابراہیم علیہ السلام جو انبیاء کے جد امجد ہیں وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا کریم جو آخری نبی تو مبعوث فرمائے گا وہ میری نسل میں سے فرما دے. یہ شان ہے میرے آقا کی. اور پھر حج کا حصہ بنا دیا. حرم شریف سے تمام بتوں کو نکال دیا گیا ہے, حکم ہوا نکال دو, لیکن وہ مقام ابراہیم جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, کہا کہ اس مقام کو حج کا حصہ بنا دو. سبحان اللہ. یہ ہے وہ دیٹ از دا بلیسنگ, اور یہ وہ محبتیں ہیں. دعا کریں کہ ہمیں بھی ان صوفیاء اور ان کاملین کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی رحمت کی محبتوں کا فیض دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے, ہمیں حضور آقا مدنی تاجدار کے ساتھ سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مولا کریم جن محبتوں کے ساتھ یہ 27ویں رجب کو ساتھیوں نے اتنی خوبصورت گیدرنگ کا ارینج کیا اور اس محفل میں مجھے آنے کا موقع ملا, اور میں یہ سمجھتا ہوں میری بخشش کا سما ہے. آئندہ بھی ہمیں مولا کریم اگر ملائے تو حضور کے ذکر کے صدقے, حضور کی محبتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم فرمائے اور آپ کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ایک محبت ہے. میں اسی محبت کا ایک I want to quote one of the best example جو مجھ پہ ہوئی ہے. یہ محبت کیوں حضور نے کہا کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھو. میرے نبی کی ہر every action of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی wisdom ہے, حقیقتیں ہیں اور پھر محبتوں کا فیض ہے. اور وہ اتنی خوبصورت وقت ہے, پہلے 2 منٹ میں وہ صرف وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں, میں نے آگے بھی کی, لیکن یہ نیبرہڈ کا دیکھیں کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس میں بھی you want to show you are perfect Muslims and perfect believers of one God and the lovers of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں بھی یہ بتانا ہے. تو میں انگلینڈ میں تھا, میرے جس گھر میں ٹھہرا تھا اس گھر کا وہ بندہ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا, تو اس کے نیکسٹ نیبر میں ایک انگریز رہتا تھا. تو وہ انگریز جو ہے وہ بیمار ہوا, وہ گھر ہاسپٹل چلا گیا. تو اس مسلمان بھائی نے جا کر ہاسپٹل میں اسے فلاورز دیے, بکے جو ہے ہوتا ہے وہ دیا, اور اس کے کارڈ لکھا کہ تو جلدی ٹھیک ہو جا, اسے وشز لکھی. اور جب واپس گھر آیا تو اس کے بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے اسکول چھوڑ آتا تھا, اور جو کھانا گھر میں پکتا وہی دے دیتا. تو ان دا مین ٹائم جب وہ ٹھیک ہو کے واپس گھر آیا تو بچوں نے کہا کہ جو نیکسٹ ڈور رہتا ہے ہمیں یہی اسکول چھوڑ کے آیا ہے, یہی کھانا دیتا رہا ہے. وہ کہتا ہے آپ کو بھی, تمہارے ساتھ بھی اس نے یہ کیا اور میرے پاس ہاسپٹل بھی آیا ہے میری عیادت کرنے کے لیے.
تو اس کے اندر ایک ریولوشن آئے, ایک چینج آئی کہ کہا کہ جس مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ مذہب کتنا کامل ہوگا, وہ دین کتنا اکمل ہوگا. یہ ہے وہ دین کی عظمت. حالانکہ اس کی کوئی انٹینشن نہیں تھی کہ میں اسے جو ہے دین کا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے ہمسائیگی کی اعمال اور رائٹس کو دے کر اس کی یہ مدد کی. وہ کہتا ہے کہ دوسرے دن اس نے ناک کیا میرے ڈور کو اور کہا کہ جس دین کے ساتھ تیرا تعلق ہے میں بھی اس دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں. میرے ریلیٹیو جو ہے, میرے چاہنے والے, میرے رشتے دار ان کے, وہ میرے ساتھ انہوں نے دیکھنے بھی نہیں آئے اور نہ میرے بچوں کا خیال کیا. تو نے یہ سارا عمل کیا, میں نے یہ عہد کر لیا جس دین کے ساتھ تیرا تعلق ہے وہی میرا دین ہوگا. It is blessed for us that we practice according to the Prophet's way. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور آقا مدنی تاجدار کی سچی محبت نصیب فرمائے اور اس دیار غیر میں آپ کو ایک جیسا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی اور ہماری منزل ایک ہے, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی محبت, اللہ کی رضا اور اللہ کے محبوب کی وفا. خدا یہ سب کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے, آپ کی نسلوں میں بھی یہ ذکر و فکر کی بہاریں قائم و دائم رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات اکرام, میں اس مسجد کی طرف سے, مسجد کی تمام کمیٹی کی طرف سے اور خصوصاً اپنی طرف سے میں حضرت قبلہ صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دل کی اتھا گہرائی سے کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت کو نکالا اور ہم کو وزٹ کرنے کے لیے نیوزی لینڈ تشریف لائے. اللہ عز و جل ان کی یہاں کی قیام کے اندر ہم سب کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے. اللہ تعالیٰ معاصر کی واپسی ہے کل انشاءاللہ عز و جل, کل واپس ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی واپسی سفر کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. رب تعالیٰ حضرت صاحب کی زندگی میں, عمر میں, رزق میں اللہ تعالیٰ خوب رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. Our respected and most learned Hazrat Allama Maulana Peer Dr. Wazir Ayaz Qasmi from Mora Sharif, respected Khatib Imam Haji Maulana Safiz, respected brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. I thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this opportunity once again to gather in this Masjid al-Mustafa and to offer our Jummah Salah together. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our coming here and may Allah subhanahu wa ta'ala accept our Jummah Salah. I take this opportunity on behalf of the South Auckland Muslim Association and the membership of SAMA to thank Hazrat Allama Maulana Dr. Peer Ayaz Qasmi for his presence in New Zealand and for accepting our invitation and to attend a very blessed function of Miraj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And he has since stayed in New Zealand and Alhamdulillah, it was a barakah for all of us in New Zealand. And his presence was really blessed, and I had the opportunity, alhamdulillah, of attending almost all the programs he hosted at nights over the week, and I can sincerely say that all those programs were all Ruhani Mehfil thi, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुजूर के न्यूज़ीलैंड में आना कबूल फरमाएं और जिन भाई लोगों ने जो इसी तरह से खिदमत की, इसी तरह से whatever the contributions, whatever they had the love and affection for Rabi Sahab, may Allah subhanahu wa ta'ala accept it and may Allah bada chala ke Allah subhanahu wa ta'ala hum sabko deen ke sahi kaam karne ke tawfiq ata farmaye. Moving on to the collections for last week, Jummah collection last week, $1,541.10, mosque donation of $90, lunch sale $836.80, rubbish donation $60, tent hire $300, zakat $195, rental $600, Miraj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam donation $800, mosque repair donation $290, and monthly Miraj donation of $200.
total to $4,912.10. Take this opportunity to thank all the brothers and sisters who contributed for the purpose House of Allah and for the Masjid Al-Mustafa. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your contribution and reward you in this dunya and in akhirah. A request for Dua Shifa from Brother Muhammad Yunus of Manirawa, Brother Asik Ali of EOC, Sister Zaydan Bibi of EOC, Haji Taz Ali of Canada, and Mrs. M.T. Khan of Sambeto, and Kalu Ali Hassan of Toy, and Chacha Khalid of Mount Roskill. May Allah subhanahu wa ta'ala give them speedy recovery, and everybody who is sick at home and hospital speedy recovery also. Request for Dua Maghfirat from Maruma Sayyibunisha of Nandi, who is the mother-in-law of Mushraf Bhai, Maroom Haji Abdul Rahman, Mama of Haji Gulzaman, and Maroom Tamim Ali of Pa. May Allah subhanahu wa ta'ala give them the Firdaus and make their transition journey easy for them, and give the family more Sabr Jameel. There's two more mentions, brothers. Sabr Barat, probably you will have had the emails from the secretary already. Falls on Monday, the 24th. Inshallah, we'll have the program in this masjid after Asr. And following the program, we will inshallah visit the Kabristan for Dua. 24th, Monday is the Sabr Barat. And this Sunday, which is the 16th, the ladies are having a program. Sisters are invited to attend the program. On 16th, the program inshallah will start with Zohar Salah at 12:40. And we will request all the brothers to please send your daughters, their wives to the program on Sunday, the 16th at 12:40. With these announcements, I'd like to thank Hazrat Maulana Dr. Basir Kasmi once again for his presence in New and for attending our program for Sama. And on behalf of the members, please accept our heartiest thanks, and I hope your journey back is a success. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Sarvale alam
والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تھوڑا سا ذکر پاک سے دعا کرتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسب اللہ موجود اللہ حسب اللہ موجود اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اصحاب محمد وبارک وسلم. مولا کی جو نماز جمعہ پڑھی گئی جو دل کو سلام پڑھا گیا جو ذکر و فکر کیا گیا یہ ساری محبتیں تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں حضور قبول فرما. حضور کی بارگاہ قصب ہدیتاً تحفۃً پیش کرتے ہیں حضور قبول فرما. سجدوں کے صدقے ذکر و فکر کی برکتوں کے صدقے جمعۃ المبارک اس عید والے دن کی عظمتوں کے صدقے یہ جتنے بھی اہل اسلام محبتوں والے آج تیرے گھر میں تیرے بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے آئے مولا کریم ان کی اور ہماری جبینوں کو اپنے نور کے جلووں سے منور فرما. ہمارے مردہ قلوب کو ذکر اللہ سے شدہ فرما. ہمارے سینوں میں اپنے محبوب نبی کی محبتوں کو آباد فرما. آج کی ان دعاؤں کے صدقے مولا کریم ان تمام کے گھروں کو اپنے نور کے جلووں سے منور فرما. ان کی اولادوں میں بھی دین حق کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان کی نسلوں میں بھی میرے سرکار کے ذکر کو عام فرما. مولا کریم جو مختلف جگہوں پہ ہم نے ذکر کیا ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور جن ساتھیوں نے جو محبتیں کی ان محبتوں کے صدقے مولا کریم ان کی اولادوں میں بھی میرے سرکار کے ذکر کے فیض کو عام فرما. جو بیمار میں شفا کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد اولاد صالحہ عطا فرما. جو کاروبار میں مصروف ہے مولا کریم ان اپنے حبیب کے کرم کے صدقے ان کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرما. مولا کریم ہم سب پہ کرم فرما دے. ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اور میدان محشر میں نبی رحمت کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرما. حضور کی شفاعت نصیب فرما. مولا کریم ہمیں ذکر و فکر کرنے کی محبتوں کی ذوق پیدا فرما. مولا کریم اس مسجد کو ہمیشہ آباد فرما. یہاں پہ آنے والوں پہ کرم فرما. امام صاحب پہ کرم فرما. جتنے ساتھیوں نے بالخصوص جانی بھائی عبد المنان خان صاحب فاروق خان صاحب بہت سے ساتھی ابرار شیخ صاحب بہت سے ساتھی مولا کریم سب پہ کرم فرما. سب کی منزلیں آسان فرما دے. پاکستانی بھائی جتنے موجود ہیں ان پہ کرم فرما دے. فیوجی کے ساؤتھ افریقہ کے جہاں جہاں سے آئے تیری بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر دے. آج ہم یہاں سے نکلیں تو ہمارے دامنوں کو اپنے نور سے منور فرما. صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اجمعین برحمتک. جی
آگے سے لگی چیز السلام ویلکم تھینک یو ویری مچ. جی ہاں ریکارڈنگ شروع ہوگی. کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہیں. ماشاء اللہ آج ہم آکلینڈ کی مسجد المصطفیٰ میں جمعۃ المبارک پڑھا. میرے لیے انتہائی بابرکت لمحات تھے کہ اس نیوزی لینڈ کی سرزمین میں فیجی کے مسلمانوں نے خوبصورت اسلامی مرکز قائم کیا اور یہاں پہ 27ویں رجب کو بھی آئے اور پھر جمعہ پڑھا. پھر آج آخری یہاں سے الوداعی جمعہ میں نے پڑھا. اللہ تعالیٰ امام صاحب کو، مسجد کمیٹی کو اور دیگر ساتھیوں پہ خاص کرم فرمائے. ملک صاحب تشریف لائے ہمارے راول پنڈی سے، ہمارے علاقے کے ملک جاوید صاحب، ان کے ہاں بڑی خوبصورت محفل ذکر ہوئی اور میرے لیے بڑی سعادتیں ہیں کہ ہر گھر میں خوبصورت استفا ختم خواجگان ذکر و فکر دربار موڑاشی کے حوالے سے ہم نے بڑی محفلیں کی. اللہ تعالیٰ ہر گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور ان ساتھیوں کی محبتوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان محبتوں کے صدقے مجھ پہ کرم فرمائے اور ان مسلمان بھائیوں کو آپس میں اتفاق، محبت اور کامیابیوں کی راہوں پہ ہمیشہ گامزن فرمائے. جانی بھائی کے لیے بہت دعا. اس کے تو بڑی محبت کی صبح شام میرے ساتھ چلتے رہے. شیخ صاحب، ملک جاوید صاحب، سارے محبتوں والے ساتھی امریکہ میں یاد کریں. جی ہاں ضرور انشاءاللہ. ابھی امریکہ والے تو آپ کو یاد اگور رہے ہیں انشاءاللہ. ایک دم فول وہاں پہ سب رہی ٹھیک ہے، بہت شکریہ.